اب یہاں ایک اور عنوان ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور سورہ یوسف کی انہی آیات سے متعلق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم چند احادیث ان سے متعلق بھی ہم یہاں پر آج پڑھ لیں تاکہ یہ عنوان درست طور پر سمجھ آ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کسی میں شادی کرنے کی قوت ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے۔ سنت شادی کی عمر 25 برس ہے۔ اب ہمارے ہاں اس وقت معاملہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی بھی عمریں نکلی جا رہی ہیں، بیٹوں کی عمریں بھی نکلی جا رہی ہیں، اور والدین شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں کچھ ماحول بھی ایسا بن گیا کہ جب تک اتنا جہیز جمع نہیں ہوگا اور لڑکے کی نوکری ایسی نہیں ہوگی کہ سرکاری نوکری ہو اور اس کے ساتھ وہ اتنے پیسے کماتا ہو، گھر اپنا ہو، تو اس وقت تک شادی نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر ناجائز اور حرام رشتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تو فرمایا نکاح کا کرنا نگاہوں کو جھکاتا ہے، عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے پاس نکاح کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کہ یہ اس کی خواہشات کو توڑنے والا ہے۔ ایک اور حدیث، اس حدیث کو جو میں نے ابھی بیان کیا یہ بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب جو حدیث ہے یہ بھی متفق علیہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کسی عورت سے شادی 4 وجوہات سے کی جاتی ہے، یعنی عمومی لوگوں کا رجحان یہی ہے۔ فرمایا لمالہا، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے پاس پیسے بہت ہیں، ولحسبہا، اس کے سوشل اسٹیٹس کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 وجوہات ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا اگرچہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں تم دین والی کو اختیار کرنا۔ ترجیح کس بات کو دینا؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک ہی وجود میں یہ ساری صفات عطا فرما دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دے دے کہ اس میں بتدریج ایسی تبدیلی رونما ہو جائے کہ اللہ رب کریم اس کو سیرت اور کردار اور اخلاق سب کچھ عطا فرما دے۔ تو انسان کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، دین کو اختیار کریں۔ پھر فرمایا الدنیا کلھا متاع، فرمایا یہ پوری دنیا اللہ کی نعمت ہے۔ کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا، دیکھنا، یہ حواس، عقل، یہ سب کیا ہے؟ یہ دولت، گاڑی، گھر، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، فرمایا اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بہترین اگر کوئی نعمت ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ اگر بیوی نیک نہ ہو تو کروڑ پتی انسان کا گھر جہنم بن سکتا ہے، اور اگر بیوی نیک ہے تو اگرچہ ایک خیمے میں آپ رہتے ہوں وہ گھر جنت بن سکتا ہے۔ اور شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی خواتین کو لائل ٹو دیئر ہسبینڈز بنایا ہے۔ مرد ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی سے خیانت کرے، دغا کرے، لیکن عورت بہت وفادار ہوتی ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ گھر میں بطور دھوبی وہ کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، بطور باورچی کھانا پکا رہی ہوتی ہے، بطور چوکیدار گھر کی چوکیداری کر رہی ہوتی ہے،
بطور سوئپر جھاڑو لگا رہی ہو. واش روم صاف کرنے کے لیے ذرا آپ باہر سے کسی کو بلوائیں نا تو معلوم ہوگا, تو وہ یہ کام بھی کر رہی ہے. ساتھ میں بچوں کو پڑھا بھی رہی ہے, بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہے, انہیں دودھ بھی پلا رہی ہے, اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے رازوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے, اس کے گھر کو بھی بنا کر رکھ رہی ہے. تو ایک ہی عورت بیک وقت بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے بدلے میں اسے شوہر سے کیا چاہیے؟ اعتماد, یقین, پیار, بھروسہ, عزت, احترام. اگر آپ گھروں میں خواتین کو عزت نہ دے سکے تو آپ یقین جانیں کہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. تو رسپیکٹ کرنا ہمیں سیکھنی چاہیے. تو فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, بہترین دولت اگر اس کائنات کی کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک اور صالح بیوی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں اللہ پر اس بندے کا حق ہے کہ اس کی مدد فرمائے, اللہ اس کی مدد کرے گا. فرمایا المکاتب یا المکاتب الذی یرید الادا. زمانہ قدیم میں غلام ہوتے تھے, آقا کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ایک مکاتبت کر لو, ایک معاہدہ کر لو, اگر اتنی رقم کما کر لے آؤ گے تو تمہیں آزاد کر دوں گا. تو فرمایا وہ مکاتب جو اپنے آقا سے معاہدہ کر لے اور رقم ادا کرنے کا ارادہ ہو, اللہ اس کی مدد فرماتا. والناکح الذی یرید العفاف, اور وہ نکاح کرنے والا جس کا ارادہ عفت اور پاک دامنی کا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرمائے گا. والمجاہد فی سبیل اللہ, اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کی مدد فرماتا. ایک بڑی اہم حدیث ہے, بہت اہم حدیث, کیونکہ اب آگے موضوع یہی مزید آگے بڑھے گا, تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ موضوع احادیث کی روشنی میں واضح ہو جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, اگر تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو. کن 2 چیزوں سے؟ لڑکی میں تو لوگ 4 چیزیں دیکھ رہے ہیں, لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے؟ دین اور اخلاق. فزوجوہ, تو فرمایا اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس سے کر دو. الا تفعلوہ, اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد پھیلے گا. اور 50 سے زائد فیصد جو فتنے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ نکاح نہیں ہو رہے, شادیاں نہیں ہو رہی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لم ترا, توجہ سے سنیے گا حدیث, لم ترا للمتحابین مثل النکاح, فرمایا تم نکاح کی مثل 2 محبت کرنے والے کبھی نہیں دیکھو گے. بہت سے لوگ لو بیفور میرج کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری ایسی محبت جو ہے وہ کہیں نہیں ہے, لیکن حضور یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو محبت تم 2 نکاح کرنے والوں میں دیکھو گے ایسی محبت کہیں نہیں ہوگی. کیونکہ نکاح صرف ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے, یہ صرف ایک ظاہری وجود کا تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ ایک روحانی تعلق ہے. اور یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو انسان کو سول میٹ بنا دیتا ہے, اور انسان ایک دوسرے کے لیے گویا کہ لباس کی مانند بن جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم 2 محبت کرنے والوں کو نکاح کی مثل نہیں دیکھو گے. اب یہاں پر لوگ ایک اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیا پسند کی شادی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل, شریعت کے مطابق شادی پسند کی ہی ہونی چاہیے. جہاں آپ پسند کرتے ہیں وہی نکاح کریں, لیکن والدین کی اجازت سے. اب یہ نہیں ہے
کہ کہیں رشتہ پسند آیا تو آپ وہاں رشتہ بھیجیں، اگر رشتہ قبول ہو گیا تو فبیہا، قبول نہیں ہوا تو یہ نہیں ہے کہ اب اس لڑکی کو گھر جا کر پریشان کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکت ہے، کہیں اور کوشش کریں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی ایک معزز طریقہ ہے۔ اور یہاں میری نصیحت یہ ہے کہ بعض اوقات لڑکا اور لڑکی یہ کوشش کرتے ہیں کہ والدین کی مرضی کے برخلاف جا کر شادی کر لی جائے، اس کا ہمیشہ نقصان ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا ہمیشہ نقصان ہوگا۔ تو اپنے پیرنٹس کی رضامندی کے ساتھ، کیونکہ یہ صرف چند راتوں اور دنوں کا رشتہ نہیں، یہ تو پوری زندگی کا رشتہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں والدین کی رضامندی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے تقوی کے بعد اگر کوئی خیر بندے کو مل سکتی ہے تو فرمایا وہ نیک اور صالح بیوی ہے۔ اب نیک اور صالح بیوی کی تعریف بیان ہو رہی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان امرها اطاعته، شوہر حکم دے تو بیوی شوہر کی اطاعت کرے۔ آپ کو معلوم ہے زیادہ تر گھریلو جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، اور شرعی حکم بھی یہی ہے کہ اگر وہ حکم خلاف شریعت نہیں تو شوہر کی اطاعت کی جائے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہوتی ہے، گھروں میں جا کر اپنے والد کو دیکھیے گا، آپ کو صحیح تجربہ ہوگا اس کا، والد کو دیکھیے گا اور اپنی والدہ کو دیکھیے گا۔ والد پوری زندگی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید گھر میں چلا رہا ہوں اور میرا حکم چلتا ہے، لیکن در حقیقت والدہ کا حکم چل رہا ہو، اور والد کو یہ بات معلوم بھی۔ تو اصل میں گھر کس کی کنٹرول میں ہوتا ہے؟ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ سیدۃ بیتہا، عورت اپنے گھر کی سردار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذمہ داریاں سونپی ہوئی، تو فرمایا جب شوہر حکم کرے تو اس کی، زیادہ تر جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ شوہر نے کوئی بات کہی اور بیوی انکار کر دیتی۔ دوسری صفت وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب شوہر بیوی کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، مسکرا کر ملے۔ اب معلوم ہوا کہ شوہر پورا دن کا تھکا ہارا جاب کے بعد گھر پہنچا ہے اور بیوی سر پہ اپنے دوپٹہ باندھ کے میرے سر میں تو بہت درد ہو رہا ہے، تمہاری ماں نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، یا وہ ایک پرانی پتیلی گھر میں بیٹھ کر مانجتی رہتی ہے جی، تاکہ پتہ چلے کہ میں تو پورا دن محنت مزدوری کرتی رہتی ہوں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین جابز کر رہی ہوتی تو وہ اپنی جاب کی ریکوائرمنٹ تو پوری کر رہی ہوتی ہیں، ڈریس کوڈ میں یا ریسیپشن کے اوپر ان کو بیہیو کیسے کرنا ہے، لیکن جو ہی وہ گھر میں داخل ہوں گی تو ان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر شوہر کوئی قسم اٹھا لے تو بیوی اس قسم کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور جب شوہر غیر حاضر ہو تو اپنی جان، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایک نیک بیوی ہوگی جس میں یہ صفات پائی جاتی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب کوئی شخص شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنے بقیہ نصف دین کی حفاظت کرو۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے۔ توجہ سے سنیے گا یہ بات، ان اعظم النکاح برکتاً، سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس میں مشقت کم ہوگی اور آسانی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو شادی بیاہ میں جو رسمیں چلتی ہیں، اتنی رسمیں ہیں کہ ادھار لے کر وہ رسمیں ادا کی جا رہی ہیں۔ ایسی شادیوں سے اللہ کی طرف سے برکت اٹھا لی جاتی۔ تو لہٰذا
اپنے گھروں میں دین کے مطابق ان رسومات کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج سورہ یوسف کے کانٹیکسٹ میں جو گفتگو میں نے کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہمارے سامنے سورہ یوسف کے اندر ذکر ہوا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عمومی طور پر لوگوں کا رجحان اس طرف کیوں چلا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ عزیز مصر اس کی بیوی شادی شدہ ہے، آپ غور کر رہے ہیں، وہ عورت شادی شدہ ہے، بادشاہ کی بیوی، لیکن وہ کسی اور شخص کو پسند کرنے لگی۔ یہ عمل ہوتا کب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نگاہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، فرمایا اس کی حفاظت کرو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت غور طلب بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، اس وقت تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو لہٰذا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ ایک شادی شدہ مرد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا اگر انسان کے دل میں برے خیالات ہوں تو ایسے خیالات سے بچنے کے لیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ اس آیت پر ذرا دوبارہ غور کریں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ تو دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو برائی اور بے حیائی سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے چنیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک حدیث میں نے نقل کی تھی کہ 70,000 مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا اللہ تعالی مغفرت فرما دے گا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں مرنے کے بعد نہ جانے کون پڑھتا ہے، مجھے بتائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو اچھی اور نیک اولاد مل جائے، لیکن کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اولاد ہو سکتا ہے بھول جائے۔ تو بھئی ہم سب خود اپنے لیے اپنی زندگی میں ہی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کر لیں۔ تو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت جب ملتے ہیں تو کلمہ طیبہ بنتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت۔ پھر آپ دیکھیں اس کے مزید 2 پورشنز ہیں۔ لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے۔ ہمارے ہاں جو اہل تصوف بار بار کہتے ہیں نفی اثبات، تو نیگیٹو ڈٹرمنیشن کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے، لا الہ دیر از نو گاڈ، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ۔ یہ جو نفی کے بعد اثبات ہے یہ معبودان باطلہ کا رد بلیغ ہے، اور اسی لیے جب بار بار لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے تو دراصل اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے ہمیں معبودان باطلہ کی نفی اور اللہ کی توحید اور پروردگار عالم کی صفات کا اثبات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری زندگی اب جن لوگوں کے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ رہ گیا ہے تو وہ ساتھ پڑھتے بھی رہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ پوری زندگی اگر کوئی صرف اللہ 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 کرتا رہے اور لا الہ نہ کہے، لات منات عزا کو بھی خدا مانے اور اللہ اللہ بھی کرتے رہے، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ تو اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ چوں می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرزنے لگتا ہوں، کیونکہ مجھے لا الہ کہنے کی مشکلات معلوم۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ دیر از نو گاڈ، یہ بہت مشکل ہے کہنا بھائی، یہ آسان بات نہیں ہے۔
امریکہ خدا نہیں ہے، اسرائیل خدا نہیں ہے، برطانیہ بھی خدا نہیں ہے، نہ امریکہ رزاق ہے. یہ بہت مشکل بات ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، الایمان بدع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں، برانچز آف ایمان. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، فرمایا ایمان میں سب سے افضل ترین اگر کوئی شاخ ہے تو وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اس کو معمولی خیال مت کیجیے گا. اگر کل جہان ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں تو یہ کلمہ کل کائنات پر بھاری ہو جائے گا. اور فرمایا وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کی شاخوں میں سب سے نیچے والی شاخ کیا ہے؟ اِمَاطَةُ الْعَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور فرمایا کہ حیا ایمان کے شعبہ جات میں سے ایک شاخ ہے. تو 3 بیان ہو گئیں. پہلی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. آخری کون سی ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو کتنی رہ گئیں باقی؟ جی 72 میں سے 3 نکالیں. جی ویسے بدع و سبعون کا مطلب ہو سکتا ہے 79 تک ہو سکتا ہے. تو 76 یا 73 76، بس آپ اس کے اندر بقیہ شاخیں آپ اگلے ہفتے لکھ کر لائیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، سخاوت، صداقت، امانت، شجاعت، عدالت. آپ غور کر رہے ہیں یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں. ایمان ایک درخت کی مانند دل میں لگا ہوا ہے، اور اس ایمان کا بیج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں. وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، سبحان اللہ. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے. تو حضور نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. حضور نے خطاب فرمایا، کیا نصیب ہے معاذ بن جبل کے کہ ان کا نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہوا. جو ہی حضور نے نام لیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یہ حدیث کے لفظ ہیں. حضرت معاذ بن جبل نے کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، اور یہ کیا ہی سعادت کی بات ہے، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، حکم فرمائیں. قال یا معاذ، حضور نے پھر فرمایا اے معاذ، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. 3 مرتبہ حضور نے اسی طرح فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت فرمانے کا انداز ہے. 3 مرتبہ کسی کا نام لے کر اسے اپنی طرف. اب آپ سوچیں کہ اگر 3 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی صحابی کا نام اپنی زبان مبارک سے لیا ہو تو وہ کتنا الرٹ ہو گئے ہوں گے کہ حضور کیا فرمانے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. فرمایا اے معاذ، جس نے صدق دل سے ایک مرتبہ کہا. کتنی مرتبہ؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. جو ہی حضور نے یہ فرمایا تو حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، میں لوگوں میں اعلان نہ کر دوں جا کے اس بات کا. اب اتنی بڑی خبر تھی کہ جس نے ایک بار صدق دل سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، اعلان نہ کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا اذن یتکلوا، اس صورت میں تو وہ توکل کرنے لگیں گے، تکیہ کر لیں گے. حضرت معاذ نے پوری زندگی اس حدیث کو بیان
نہیں کیا. وصال سے پہلے بیان کر دیا, کہیں حضور کی کوئی بات چھپی نہ رہ جائے. وصال سے پہلے اسے بیان فرما دیا. ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو ذر, فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا, وعلیہ ثوب ابیض وہو نائم. کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سفید رنگ کا لباس تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آرام فرما رہے تھے. کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے. اور جو ہی بیدار ہوئے تو مجھ سے کیا فرمایا, آپ ہیبت کا اندازہ کریں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور حضرت ابو ذر دوبارہ حاضر ہوئے. اور یاد رکھیے گا کہ حضور کی نیند مبارک, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عینا یا تنامانی ولا ینام قلبی. فرمایا میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے. جو ہی اپنی مبارک آنکھیں کھولیں تو فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک. فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا وصال ہو گیا, الا دخل الجنہ, مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اب حضرت ابو ذر بھی حضور کے صحابی ہیں. قلت, فوراً عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. یا رسول اللہ آپ نے اتنی بڑی بشارت دے دی ہے, چاہے اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہو اور چوری کا ارتکاب کیا ہو. فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر آپ نے کہا قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. فرمایا اگرچہ تمہاری ناک خاک آلود ہو, مطلب کیا ہے, گناہیں کبیرہ جہنم میں جانے کا سبب تو بن سکتے ہیں, لیکن کلمہ طیبہ کے باعث انشاءاللہ بالآخر انسان جنت میں داخل ہو ہی جائے گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ماتا. بعض اوقات کسی انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. غور کیجئے گا, بعض لوگ مرنے سے پہلے برین ہیمریج ہو جاتا ہے, زندہ ہیں حواس ختم ہو گئے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آخری کلام کیا تھا. ہو سکتا ہے بندہ زندہ ہو, کلام کی قوت گویائی ختم ہو گئی, آخری کلام کیا ہے. تو حضور نے ہمارے لیے آسانی فرما دی. فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ مفاتیح الجنہ شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ کہنا. اور پھر فرمایا کہ کوئی چابی ایسی نہیں جس میں دانے نہ ہوں, دانت نہ ہوں. تو فرمایا کہ بغیر دانت کے کسی چابی سے تالا نہیں کھلتا. تو یہ چابیوں کے دانت کیا ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. میں اپنی بات کو اس حدیث پر ختم کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث صحیح ہے, فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام احمد بن حنبل کے معاصرین میں سے ہیں. جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو معلوم ہے ان کا انتقال کیسے ہوا ہے. جب وصال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے, اپنی سند پڑھی پوری اور کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی حدیث کے بیان کے ساتھ ان کا وصال ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی جن احباب نے بھی
لا الہ الا اللہ کی یہ 70,000 مرتبہ تحلیل کو مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور ہم میں سے جو لوگ اس کو مکمل نہ کر سکے تو کوشش کیجئے کہ اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے لا الہ الا اللہ کاؤنٹر لے کر کاؤنٹ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو پروردگار عالم اپنے اس کلمہ توحید و رسالت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا تو اپنے والدین کو اس کا ثواب ایصال کر کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ان کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر آپ نے اپنی زبان اور اپنے قلب کو لا الہ الا اللہ کا عادی بنا لیا، اگر اپنی زبان اور اپنے قلب کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا عادی بنا لیا تو پھر آپ کی زبان خاموش ہوگی اور آپ کا دل کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔